جو لوگ انٹرنیٹ استعمال کر سکتے ہیں وہ پڑھ بھی سکتے ہیں. جتنا ہم خود ڈیجیٹلی لٹریٹ ہوں گے اتنا ہم آگے یہ میسج اپنی جنریشنز کو بھی دے پائیں گے. ہمیں ریگولیشنز کی اتنی ضرورت نہیں ہے. یہ ریگولیشنز سینسرشپ کی طرف, زیادہ ڈریکونین میجرز کی طرف لے کے جاتے ہیں. السلام علیکم ویورز, میرا نام ہے کرن بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں واٹس دا بز. آج ہم لوگ جس ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے سوشل میڈیا اور اس سے متعلق یا اس سے جڑے ہوئے جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں وہ کیا ہیں. ہم لوگ آپ لوگوں کو ڈیٹیل میں بتانا چاہتے ہیں کہ جب آپ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں تو آپ پہ کس طرح کی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں. یہ اسی طرح ہے جس طرح آپ اپنے دوستوں کے ساتھ اگر کسی کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں یا اپنی فیملی ممبرس کے ساتھ کسی کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ ہر اس بات کا خیال رکھتے ہیں جس سے کسی دوسرے کو کچھ برا نہ لگ جائے. لیکن سوشل میڈیا پہ جب آپ آتے ہیں تو فیک آئی ڈیز اور اس طرح سے گمنام ناموں سے جو آئی ڈیز بنی ہوتی ہیں, آپ اس چیز کا بالکل خیال نہیں رکھتے کہ آپ کا کیا ہوا ایک کمنٹس کسی دوسرے کو کتنا برا لگ سکتا ہے. تو ہم لوگ آج اس چیز پہ بات کریں گے کہ سوشل میڈیا کے جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں وہ گورنمنٹ کس طرح سے اس کو جو ہے عائد کر رہی ہے اور آپ لوگوں پہ کیا رسپانسبلٹیز آتی ہیں سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے. ہمارے ساتھ آج موجود ہیں نگہت داد, جو کہ میرا نہیں خیال کہ کسی تعارف کی محتاج ہیں, بٹ اگر ان کا ایک چھوٹا سا انٹروڈکشن میں آپ کو دوں تو انہوں نے 2012 میں جو ہے وہ ڈیجیٹل رائٹس فاؤنڈیشن شروع کی تھی, جو کہ اسپیشلی جو خواتین ہیں جن کو آن لائن ہراسمنٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان کے لیے ایک مددگار جو پلیٹ فارم ہے وہ ثابت ہوا. اس کے علاوہ ریسنٹلی جو ہے ان کو فیس بک کی طرف سے اپوائنٹ کیا گیا کانٹینٹ اوورسائٹ بورڈ پہ. تو یہ واحد پاکستانی ہیں جو کہ اس بورڈ پہ ہیں جس کا بیسک کام ایسے کانٹینٹ کو جو ہے وہ دیکھنا ہے جس کے خلاف کوئی اپلیکیشن یا کمپلینٹ جاتی ہے فیس بک کے پیجز پہ, جس پہ بلاک یا ریموول کی لوگ کمپلین کرتے ہیں کہ اس کانٹینٹ کو ہٹا دیا جائے. تو ہم لوگ نگہت سے آج بات کریں گے اور پوچھیں گے کہ یہ جو سوشل میڈیا کے رولز ہیں جو کہ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی نے انٹروڈیوس کروائے ہیں, آیا کہ وہ کتنے کارآمد ہیں. آپ کے لیے آسان لفظوں میں سمجھنے کی ان کو بہت زیادہ اشد ضرورت ہے تاکہ آپ لوگ سوشل میڈیا کو سیفلی استعمال کر سکیں. تو ہم لوگ نگہت سے پوچھیں گے. السلام علیکم نگہت, کیسی ہیں آپ؟ نگہت, سب سے پہلے تو تھینک یو سو مچ فار گیونگ اس ٹائم. اور میں آپ سے سوال جو ہے سب سے پہلا یہ پوچھنا چاہوں گی کہ پلیز ہمارے ویورز کو بتائیں کہ یہ جو پیکا ہے یہ کیا ہے. جو پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ ہے یہ سب سے پہلے 2004 میں ایک آرڈیننس آیا تھا. مطلب جو ریگولیشن, اگر انٹرنیٹ ریگولیشن کی آپ تاریخ دیکھیں تو مشرف کے دور میں اس پہ کام شروع ہوا, پھر وہ آرڈیننس تھا وہ ختم ہو گیا. اس کے بعد پھر جو مسلم لیگ نون کی حکومت تھی اس میں ہماری آئی ٹی منسٹر تھی انوشا رحمان, انہوں نے اس پہ کام کرنا شروع کیا. تو پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ جو ہے وہ پہلا ڈرافٹ 2014 میں آیا تھا, اور اس پہ پھر کافی زیادہ جب وہ ڈرافٹ پبلک ہوا تو کافی زیادہ لوگوں کے خدشات تھے, انکلوڈنگ ہم لوگ جو کہ ڈیجیٹل رائٹس پہ کام کرتے ہیں, وکلا یا انٹرنیٹ سروس پرووائڈرز, تو جو بھی ٹیک انڈسٹری کے اسٹیک ہولڈرز تھے. تو وہ جب ڈرافٹ آیا اس پہ 2 سال مسلسل ایک بات چیت چلتی رہی, بہت سی میٹنگز ہوئیں, کنسلٹیشنز ہوئیں, لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے 2016 میں ایک قانون بن گیا, پاکستان کا پہلا ایسا قانون جو کہ سائبر کی جو رجیم ہے یا اسپیس ہے اس کو ریگولیٹ کرتا ہو. اب وہ قانون جو ہے اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ کرمنلائزیشن کر دی گئی کہ مثال کے طور پہ اگر کوئی کسی کے حوالے سے کوئی بات کرتا ہے اور اس کی ریپوٹیشن جو ہے اس کو ہارم کرتا ہے تو وہ کرمنل ڈیفامیشن کی ایک شک اس میں ڈال دی گئی کہ کسی کو اگر لگے کہ میرے بارے میں کوئی ایسی بات ہو گئی اور میری ڈیفامیشن ہو گئی ہے تو میں اس قانون کو لے کر کے تو اس کے خلاف FIA جو فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی کا سائبر کرائم ونگ ہے وہاں پہ اپلیکیشن دے سکتی ہوں, کمپلین درج کرا سکتی ہوں. اچھا, کچھ ایسی شکیں ہیں جو کہ بہت زیادہ انہوں نے اگر انٹرنیشنل سٹینڈرڈز دیکھے جائیں یا ہیومن رائٹس کے انٹرنیشنل جو لا ہے اس کو دیکھا جائے تو وہ بہت زیادہ اوور ڈو انہوں نے کر دیا قانون میں. اب پاکستان ایک ایسا ملک جہاں پہ لوگ انٹرنیٹ پہ تو آ رہے ہیں اور موبائل کا بھی استعمال کر رہے ہیں, وہاں پہ ایک دم سے ایسا قانون لے کر کے آ جانا جو کہ پیچیدہ بھی ہو, ٹیکنیکل بھی ہو, وہ جرائم بہت زیادہ اس میں اوفینسز ایڈ کر دی ہوں
اور وہ ایسے یوزرز کے لیے جن کو پتہ بھی نہیں ہے کہ ہم یہ بات کریں گے تو یہ جرم بن جائے گا. تو وہ ایک ہم لوگوں کے لیے بہت بڑا خدشہ تھا. بہت زیادہ بیک لیش آیا, اور صرف ملک سے نہیں, جو باقی اسٹیک ہولڈرز ہیں صرف ان سے نہیں, بلکہ انٹرنیشنلی بھی ایشین انٹرنیٹ کولیجن کی جانب سے, جو کہ انٹرنیٹ کمپنیز کو ریپرزینٹ کرتی ہے, گوگل, یوٹیوب, فیس بک اور باقی بھی, ان کی طرف سے بھی یہ بہت اسٹرانگ وہ آیا کہ ہمیں تو شامل نہیں کیا گیا جبکہ آپ ہمیں ریگولیٹ کر رہے ہیں ملک میں. تو اس کے بعد پھر انہوں نے کہا اچھا یہ چونکہ نوٹیفائی ہو گیا ہے تو اب پرائم منسٹر صاحب نے اس کو جو ہے وہ سسپینڈ کر دیا. اب لیگلی اس طرح ہو نہیں سکتا, کیونکہ کیبنٹ سے اگر کوئی چیز منظور ہوئی ہے تو وہ کیبنٹ نے ہی اس کو ڈی نوٹیفائی کرنا, اس کو سوللی پرائم منسٹر نہیں کر سکتے. اب یہ ہے ریموول اینڈ بلاکنگ آف ان لافل آن لائن کانٹینٹ. اس میں جو پوائنٹس لکھے ہوئے ہیں یہاں پہ کہ اگر کمیونٹی گائیڈ لائنس کو فالو نہیں کیا جاتا تو پی ٹی اے ہیز این اتھارٹی کہ وہ اس کانٹینٹ کو بلاک کر دے, ریموو کر دے, یا پھر اپلیکیشنس کو بھی سسپینڈ کر دے. جیسے ہم لوگوں نے دیکھا ہے پب جی بین ہو گئی, ٹک ٹاک بین ہو گئی, اس کے علاوہ کچھ لائیو ایسی ہیں ایپس جن پہ لوگ مطلب لائیو کانٹینٹ جا رہا تھا وہ بھی بین ہو گئی. تو اس پہ تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں کہ اس رول کی حیثیت کیا ہے ہمارے مطلب سوسائٹی میں. دوسری چیز یہ اگر یہ امپلیمنٹ ہو رہا ہے تو کمیونٹی گائیڈ لائنس کون ڈیفائن کرے گا کہ یہ ہونی چاہیے اور یہ نہیں ہونی چاہیے؟ سو بیسیکلی آپ کو یہ پی ٹی اے یہ بتا رہی ہے کہ اچھا پہلے اس سب کمیونٹی گائیڈ لائنس پہ جانے سے پہلے سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کمپنی کی انہوں نے ڈیفینیشن کیا دی ہے. تو سوشل میڈیا کمپنی کی جو ڈیفینیشن ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی فیس بک, ٹویٹر, یوٹیوب کی بات کریں. کہتے ہیں کہ کوئی بھی ایسی سروس یا پلیٹ فارم یا کمیونیکیشن چینل جو کہ کمیونٹی بیسڈ ان پٹ کو کے لیے ڈیڈیکیٹ کیا گیا ہو, تو اور اس میں کوئی کانٹینٹ وہ شیئر کر رہے ہیں, وہ کولابریشن کر رہے ہیں, اور پھر انہوں نے کہا ہے کہ انکلوڈنگ فیس بک, ٹویٹر, گوگل, یوٹیوب, ڈیلی موشن, سارے انہوں نے سو اس کا مطلب یہ ہے کہ عام لوگ جو کہ کوئی ایسا پلیٹ فارم چلا رہے ہیں جو کہ نہیں ہیں اپنے آپ کو وہ نہیں سوشل میڈیا کمپنی میں سمجھتے, لیکن ان کا کوئی فیس بک پیج ہے, ان کی کوئی ویب سائٹ ہے, ان کا کوئی یوٹیوب چینل ہے, اینڈ دس انکلوڈس کوئی بھی لوگ, تھاؤزنڈز آف انفلوئنسرز ہیں, تھاؤزنڈز آف ایگزیکٹلی, اور آپ کے صحافی ہیں, بہت سے لوگ, بہت سے صحافیوں کے یوٹیوب چینلز ہیں, بہت سے ایکٹیوسٹ کے یوٹیوب چینلز ہیں, ان کے مطلب باقی ویب سائٹس ہیں, بلاگز ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ سارے اس میں شامل ہوں گے. اچھا اب وہ کہتے ہیں کہ کمیونٹی گائیڈ لائنس بنائیں. جو کمیونٹی گائیڈ لائنس ہیں وہ باقی جو بڑی کمپنیاں ہیں ان کی تو آپ کو پتہ ہے, فیس بک, ان سب لوگوں کی اپنی کمیونٹی گائیڈ لائنس ہے جو کہ کوئی انہوں نے خود اکیلے بیٹھ کے نہیں بنا دی, وہ بڑے سالوں کی ان پٹ کے ساتھ نہ صرف سوشل میڈیا کمپنیز کی اپنی بٹ باقی جو اسٹیک ہولڈرز ہیں, سول سوسائٹی ہے, جو ڈیجیٹل رائٹس آرگنائزیشنز ہیں انٹرنیشنلی, ہیومن رائٹس ہیں, یونائٹڈ نیشنز کے جو اسپیشل ریپورٹرز آتے رہے, تو ان سب کی یوں مسلسل پش کرنے سے ان کی کمیونٹی گائیڈ لائنس جو ہیں وہ بہت سالہ سال سے بہتر ہوئی ہیں. تو ان کی اپنی کمیونٹی گائیڈ لائنس ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے مطابق کمیونٹی گائیڈ لائنس بنائیں. تو اب یہ ایک بڑی عجیب سی ڈیمانڈ ہے اور توقع ہے کہ آپ انٹرنیشنل سوشل میڈیا کمپنیز کو کہہ رہے ہیں اپنی کمیونٹی گائیڈ لائنس پیچھے چھوڑ دیں اور ہمارے ملک کے مطابق آپ کمیونٹی گائیڈ لائنس بنائیں. تو صرف ان کو نہیں بلکہ جو باقی جو سوشل میڈیا کمپنی کے انڈر جو فال کریں گے لوگ, وہ ان کو بھی وہ کہتے ہیں کہ پھر انہوں نے پوری لسٹ دی ہوئی ہے کہ ڈیفامیٹری نہ ہو, بلاسفیمیس نہ ہو, انٹیگریٹی آف اسٹیٹ یا اسلام یا اس کو وہ نہ کرے. اچھا اب یہ ساری چیزیں تو, اور پھر کلچرلی, ایتھنک, آبسینٹی, امورل, لائک اتنی چیزیں ڈال دی ہیں. اینڈ یہ ہم بہت شروع سے کہتے آئے ہیں کہ ہر چیز اتنی سبجیکٹیو ہے کہ مے بی کرن جو چیز آپ کے لیے آبسین نہ ہو وہ میرے لیے آبسین ہو, ٹھیک ہے, تو یہ سبجیکٹیو ہے. تو کون ڈیسائیڈ کرے گا آبسینٹی کیا ہے, کون ڈیسائیڈ کرے گا یہ کلچرلی ان اپروپریٹ کانٹینٹ ہے, کون ڈیسائیڈ کرے گا کہ یہ ڈیفامیٹری کانٹینٹ ہے. تو اتنا زیادہ وائڈ کر دینا, اور پھر آپ یہ کہیں کہ وہ کمیونٹی گائیڈ لائنس تو وہ کون سا کانٹینٹ پھر ڈالیں گے. یہاں پہ تو کوئی اگر طنزاً یا مذاق میں بھی اگر جو پولیٹیکل سیٹائر ہوتی ہے اس کو بھی بلاک کر دیا جاتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا ایک وہ ہے اس میں کہ آپ نے اتنی چیزیں بتا دی ہیں. اچھا جو کہ بائی دا وے آپ کے پیکا کو بھی پیچھے چھوڑ دیتا ہے, آپ اس سے زیادہ چیزیں یہاں پہ بتا رہے ہیں رولز میں. تو آپ کے پیکا میں چند چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ آپ نے یہ چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے جب آپ نے کانٹینٹ دیکھنا ہے, لیکن آپ نے یہاں پہ ہر چیز ڈال دی. آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی ایسا کانٹینٹ جو کہ
फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट और पब्लिक ऑफिस होल्डर के रेपुटेशन को ख़राब करेगा, तो आप उसको भी हम ब्लॉक और बैन करते हैं. अच्छा, एक इसमें एक और रूल है जिसमें है कि 500,000 यूजर्स हैं जिनके, दे हैव टू इस्टेब्लिश देयर फिजिकल ऑफिस एंड प्रेफरेबली इन इस्लामाबाद इन नेक्स्ट 9 months. तो जो लोग अपने YouTube चैनल्स चला रहे हैं और जिनके सब्सक्राइबर 500,000 से ज़्यादा हैं, दे हैव टू बी वेरी कॉशियस कि आपको अगले 9 महीने में अपने ऑफिसेस जो हैं वो इस्टेब्लिश करने हैं, नहीं तो आपके ये जो चैनल्स हैं उनको भी ब्लॉक किया जा सकता है. अब सोशल मीडिया वॉज ऑल अबाउट पेपरलेस थिंग. एक बंदा मतलब जिसके पास फ़ोन है, स्मार्टफोन है, वो चलता हुआ वीडियो बना रहा है, या किसी कोई ट्रैवलिंग पे जा रहे हैं वो वीडियोस बना रहे हैं. अब कई ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो कि पाकिस्तान की इमेज पॉजिटिव हाईलाइट करते हैं बाहर के मुल्कों में, सिर्फ अपना ट्रैवलिंग का कंटेंट जनरेट करके. दे डोंट हैव एनी फिजिकल स्टेबल ऑफिस. तो ये कितना को उस चीज़ को इफ़ेक्ट करेगा? तो इसमें इन्होंने कहा है कि आप इस्टेब्लिश करें अपने ऑफिसेज या फोकल पर्सन अपॉइंट करें. तो इसका मतलब ये है कि आपको रजिस्टर कराना ही पड़ेगा अगर आपके 500,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं. तो अब यही बात जो है वो आप चलें बाहर की कंपनीज़ को कह रहे हैं, तो वो कंपनीज़ बड़ी कंपनीज़ हैं. पहली बात तो ये कि वो पाकिस्तान में आती हैं या नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है, ठीक है. लेकिन फिर आप लोकल जो आपके कंटेंट क्रिएटर्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, लोकल छोटी कंपनीज़ हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उन सब पे ये जिम्मेदारी आयद कर रहे हैं कि ये मतलब वो कंटेंट क्रिएट करें या वो ये सारी आपकी जो डिफरेंट ब्यूरोक्रेटिक आपने चीज़ें इसमें डाली हैं वो उसको पूरा करें. तो वो उनको करना पड़ेगा, बिकॉज ये फिर आगे जो भी फाइनेंशियल टैक्स के मामलात हैं उनको भी ये देखेंगे कि अच्छा कितना रेवेन्यू जो है वो पाकिस्तान से अर्न किया जा रहा है. लेकिन उसके साथ साथ ये कि वो रिस्पॉन्सिबल होंगे ये प्लेटफॉर्म्स PTA को जवाबदेही करने में कि अच्छा ये कंटेंट जो है आपने ये सही नहीं डाला, इसको रिमूव करें, इसको ब्लॉक करें. सो ये बहुत ज़्यादा वाइड पावर्स हैं, बट बहुत ज़्यादा बोझ जो है अपनी लोकल टेक कम्युनिटी पे डाला जा रहा है, जिनको अभी बिल्कुल इल्म भी नहीं है कि ये क्या रूल्स हैं और ये क्या है. हम लोग व्यूअर्स को बता दें बेसिकली दैट एशिया इंटरनेट जो कोलिजन है AIC एंड ऑल्सो द इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने इन रूल्स को रिजेक्ट किया है एंड दे आर ऑल्सो कंसल्टिंग कि हम लोगों को मतलब ये जो प्रोवाइडर्स हैं इनको कोर्ट की तरफ जाना पड़ेगा इन रूल्स के ख़िलाफ़ कोई पिटीशन दायर करने के लिए कि ये रूल्स आने चाहिए या नहीं आने चाहिए. ज़्यादातर यही है कि वो कह रहे हैं कि इनको नहीं आना चाहिए. इससे जो फ्री स्पीच है या फिर जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं ये लोगों के लिए बहुत कंजस्टेड हो जाएंगे. अब कंजस्टेड तो कंटेंट की सूरत में होंगे, लेकिन निगत मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे कि ये जो इन्होंने कहा कि फोकल पर्सन अपॉइंट किए जाएंगे पाकिस्तान में इन कंपनीज़ की तरफ से ताकि वो उनके साथ बातचीत कर सकें, ये एक चीज़ मुझे लगता है कि इट्स अ गुड थिंग कि अच्छा चलो इनके पास अगर कोई कंप्लेन है तो वो उनको बैठ के रिजॉल्व कर सकते हैं. लेकिन ये जो अनलॉफुल कंटेंट है, फॉर एग्जाम्पल फेक IDs हैं या फेक हैंडल्स हैं ट्विटर पे, एक बैशिंग शुरू हो जाती है किसी भी एक ट्विटर ट्रेंड को लेके, ये इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? अगर फोकल पर्सन भी आ गया है, यहाँ पे वो लग भी गया, कोई कंपनी आ भी जाती है, लाइक फॉर एग्जाम्पल ट्विटर आ जाती है, तो वो इन रूल्स को कैसे मतलब इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? ये तो PTA और हुकूमत ही बता सकती है कि उनका क्या विज़न था. फोकल पर्सन यहाँ पे अगर होगा तो वो कैसे अमल दरामद कराएंगे. लेकिन किरण ये देखना बहुत ज़रूरी है कि इन कंपनीज़ के अपने रिपोर्टिंग मैकेनिज़म्स हैं और ऐसा नहीं है कि वो गवर्नमेंट के साथ इन टच नहीं रहे. वो गवर्नमेंट के साथ कंसल्टेशंस में इसी वजह से बैठे थे कि क्योंकि वो इन टच थे. लेकिन इसके साथ साथ जो फेसबुक है या ट्विटर है या बाकी गूगल है, इन्होंने अपने एस्केलेशन चैनल्स दिए हुए हैं, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को दिया हुआ है या बाकी जो लॉ इन्फोर्समेंट इदारे हैं, PTA, इन सबको दिया हुआ है. अब वो बहुत सी ऐसी चीज़ें जो ये भेजते हैं कंटेंट टेक डाउन करने के लिए, रिमूवल के लिए, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो उनके इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के जो फ्री स्पीच के स्टैंडर्ड्स हैं या प्रिवेसी के उसमें हैं वो उनको नहीं पूरा करते. क्योंकि कुछ ऐसी भी दरख्वास्तें होती हैं जो कि उनको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं, तो कंपनीज पुश बैक करती हैं और वो पूरी दुनिया में करती हैं. अगर रियासतें इस तरीके से कंपनीज इनकी हर बात मानना शुरू कर दें फिर तो आपको पॉलिटिकल डिसेंट और एक्टिविज्म कहीं नज़र नहीं आएगा. तो जो चाइना और फिर मतलब नॉर्थ कोरिया वाला हिसाब है वो मेरा ख्याल है हो जाएगा कि आपको अपनी एप्स डेवलप करनी पड़ेंगी, देन दे कैन मॉनिटर ईच एंड एवरीथिंग
جو آپ پوسٹ کر رہے ہیں یا کوئی لائک کر رہا ہے, کوئی کمنٹ کر رہا ہے؟ میرے خیال میں یہاں پہ انٹینشن یہی ہے, کیونکہ ٹرکی نے بھی سوشل میڈیا رولز جو ہیں وہ اسی طرح کے ہی بنائے ہیں, جس میں وہ کمپنیز کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے ملک میں آ کے آفس کھولیں, اور اس پہ جو فیس بک ہے اس نے کمپلیٹلی اس کو ریفیوز کر دیا ہے. لیکن بہت سے خدشات بھی ہیں کہ آپ کا پاسٹ کنڈکٹ کیا رہا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کرن ایسا نہیں ہے کہ کوئی کانٹینٹ ٹیک ڈاؤن نہیں ہوا. اگر آپ پاکستان کی انہی سوشل میڈیا کمپنیز کی ٹرانسپیرنسی رپورٹس دیکھیں تو پاکستان ہمیشہ چوتھے, پانچویں, چھٹے نمبر پہ آتا ہے جہاں پہ سب سے زیادہ کانٹینٹ جو ہے وہ ٹیک ڈاؤن ہوا ہے یا پاکستان سے ریکویسٹ گئی ہیں. لیکن دیکھیں ایک جوڈیشل وارنٹ بھی ہوتا ہے, جب یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس یوزر کا ڈیٹا ہمیں دے, تو کمپنیز کا ایک سٹینڈرڈ ہے کہ آپ جب تک ہمیں جو کورٹ سے جو اجازت نامہ ہے وہ نہیں ہمیں ملے گا تب تک ہم نہیں دے سکتے. اور یہ سٹینڈرڈز بہت ضروری ہیں ہیومن رائٹس کی پروٹیکشن کے لیے. اچھا نگہت, ایک بہت بڑا ایشو جو پچھلے دنوں بہت ہائی لائٹ بھی ہوا ٹویٹر پہ, ہماری کافی سینئر جرنلسٹ جو ہیں ویمن, انہوں نے پروٹیسٹ بھی کیا کہ ہم لوگ اگر کچھ بھی رپورٹ کرتے ہیں, مطلب فیکٹس پہ رپورٹ کرتے ہیں, تو جو ہینڈلز ہیں پرو گورنمنٹ دے اسٹارٹ بیشنگ دیم, مطلب ان کی کریکٹر اسیسینیشن شروع ہو جاتی ہے. پکچرز مطلب فوٹو شاپ کر کے ایک جو ہے وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں لوگ, میمز بننا شروع ہو جاتے ہیں. دین ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی ایک پٹیشن دائر ہے جس میں کافی سینئر جرنلسٹ ہیں, وہ لوگ یہ ریکویسٹ کریں کہ آن لائن کانٹینٹ جو ہے ہمارا اس کو کسی طرح سے مطلب ہم لوگ لوگوں کو دکھا سکیں. کچھ اسپیچز ہیں جو بین کر دی جاتی ہیں ان کو دکھا سکیں. اس میں آن لائن کانٹینٹ پہ بھی ایک مطلب رول ہے کہ آپ لوگ کچھ بھی آن لائن اس ٹائم مطلب جیسے لائیو چلے جاتے ہیں لوگ, وہ نہیں کر سکیں گے. تو اگر ہم لوگ یہ لائیو کا آپشن ہی بند کر دیں گے یا کچھ اور کرنے ہی نہیں دیں گے, ہاؤ ڈو یو تھنک کہ یہ جرنلزم کی فیلڈ پہ کیسے افیکٹو ہوگا؟ اور دوسری چیز کہ اب جو مطلب دور چل رہا ہے اس میں سٹیزن جرنلزم چل رہی ہے. آپ کو کوئی مسئلہ نظر آتا ہے, آپ اس کی ویڈیو بنا کے اپنے سوشل میڈیا پہ ڈالتے ہیں, وہ ایک دم سے ہائپ کریٹ ہوتی ہے اور پھر مین اسٹریم میڈیا اس کو اٹھاتا ہے. مطلب رولز جو ہیں وہ ریورس ہو گئے ہیں کہ اب مطلب سوشل میڈیا پہ چیز پہلے جاتی ہے پھر مین اسٹریم میڈیا پہ آتی ہے. تو ان سب چیزوں سے جو ہے جرنلسٹ کو وہ کتنا اثر پڑے گا؟ بالکل, جو صحافی کمیونٹی ہے وہ اس کو تو مجھے لگتا ہے سب سے زیادہ اثر پڑے گا, کیونکہ ان کے کام کا ایک بہت بنیادی حصہ جو ہے وہ ان کی آن لائن پریزنس ہے, ان کے آن لائن پلیٹ فارمز ہیں. اور جب ہم شرنکنگ اسپیسز کی بات کرتے ہیں تو اس میں یہ بھی ہے کہ بہت سے صحافی مین اسٹریم سے اٹھ کے وہ اب سوشل میڈیا پہ آئے ہیں, کیونکہ ان کو وہاں پہ وہ ایک ایسی جگہ ملی ہے جس میں وہ فریڈم آف پریس انہیں نظر آیا ہے. لیکن اب یہ اس طرح کی ساری جب آپ شکیں لے کر آتے ہیں اور قدغنیں لگاتے ہیں تو اس کا آف کورس اثر جو ہے ڈائریکٹلی ان کے کام پہ پڑے گا. اب آپ لائیو اسٹریم نہیں کر سکتے, یا جو یہاں پہ انہوں نے یہ پروویژنس ڈالی ہیں, تو آف کورس وہ اثر نہ صرف صحافیوں کی کمیونٹی پہ پڑے گا بلکہ جو کانٹینٹ کریٹرز ہیں یا ایکٹیوسٹ ہیں ان پہ بھی. تو یہی بہت ضروری ہے کہ یہ صرف چند لوگوں پہ اثر انداز ہونے والے رولز نہیں ہیں, یہ لارجر سوسائٹی کو کریں گے. اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو ہے صحافیوں کے کام کو, کیونکہ مطلب ان کا کام تو انفارمیشن دینا ہے. لیکن کرن اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ جب میڈیا یا سٹیزن جرنلزم پاکستان میں شروع ہوئی تو میرا خیال میں جو میڈیا میں بھی اتنی زیادہ ایتھیکل جرنلزم کی بات نہیں ہوئی جب آپ آن لائن پلیٹ فارمز پہ آئے. تو آئی تھنک یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ جب آپ آن لائن آپ کے پلیٹ فارمز موجود ہیں تو کیا آپ اسی طریقے سے جرنلسٹک جو پرنسپلز ہیں ان کو فالو کریں جیسے آپ مین اسٹریم میڈیا میں کرتے ہیں. اگر آپ کر رہے ہیں تو پھر تو آپ کو کوئی وہ نہیں مسئلہ نہیں ہونا چاہیے, لیکن مسئلے پھر بھی آتے ہیں اور وہ پھر ان رولز کی شکل میں آتے ہیں. پھر یہ کہ آپ پہلے یہ دیکھیں کہ آپ کے ایتھیکل جو پرنسپلز ہیں ان کو فالو کریں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو اس طرح کے جو ڈریکونین میجرز آ جاتے ہیں ریگولیٹ کرنے کے لیے, اس پہ تو سب کو یکجا ہو کے آواز اٹھائیں. اچھا نگہت, ایک بہت امپورٹنٹ چیز جو میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں, یو ہیو بین ایڈوکیٹ فار ویمن فار اے ویری لانگ ٹائم. آپ نے ہمیشہ عورتوں کے حقوق کے لیے, ان کو سپورٹ کرنے کے لیے, ان کو مزید مضبوط کرنے کے لیے آواز اٹھائی ہے. ہم لوگ عام روٹین میں بھی جو ہراسمنٹ کے کیسز ہوتے ہیں نا, ان میں ہم لوگ اس طرح سے دیکھا ہے کہ ایویڈنسز نہیں دے پاتے, لوگ بتا نہیں پاتے, ایکسپلین نہیں کر پاتے کہ ہاں جی میرے ساتھ یہ ہراسمنٹ ہوئی تھی, وہ ورک اسپیس ہو یا پرسنل لائف ہو. آن لائن ہراسمنٹ کو ہم لوگ فیمیلز جو ہیں اسپیشلی
وہ کس طرح سے رپورٹ کر سکتی ہیں, آپ اس میں کیسے مدد کر سکتی ہیں, یا پھر ایسے کون سے پیرامیٹر سیٹ کیے گئے ہیں ان سوشل میڈیا ایپس کی طرف سے جہاں پہ آپ جا کے لائک کمپلین کر سکتے ہیں. وی ہیو سین مینی کیسز جس میں پورا مطلب ایک بندے نے FIA میں جا کے کیس کیا, لیگل فائٹ ہوئی, اور پھر جا کے وہ مطلب پتہ چلا کہ نہیں یار یہ تو بندہ معصوم تھا, آن لائن مطلب اس کے فیک وہ اسکرین شاٹس بنا کے مطلب پیش کیے گئے تھے. تو اس پہ اف یو کین لائک ہائی لائٹ دس کہ اگر کسی کو یہ سامنا پرابلم آ رہی ہے, کسی کے پاس کوئی اس کی پکچرز ہیں یا کوئی بھی کنسینشول ڈیٹا بھی ہے اگر, تو وہ اس کو کس طرح سے رپورٹ کر سکتا ہے؟ سو جو پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ ہے, سائبر کرائم لا, اس میں یہ ایسی شکیں موجود ہیں جس کے اندر جو ہے خواتین کمپلین کر سکتی ہیں FIA کے سائبر کرائم ونگ سے. جو سب سے بڑا مسئلہ آتا ہے کرن وہ یہ آتا ہے کہ آپ کا سائبر کرائم ونگ کتنا اکوپڈ ہے اس وقت ان کمپلینس کو ڈیل کرنے میں. کمپلینس بھی کر دی جاتی ہیں, ایک تو سب سے پہلی بات یہ کہ اتنی ہمت کے ساتھ وہ آگے بڑھتی ہیں اور کمپلین کرتی ہیں, پھر ان کمپلینس پہ جب کچھ نہیں ہوتا تو وہ پھر کہتے ہیں کہ اچھا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو آپ کا قانون ہے, آپ کی لا انفورسمنٹ ایجنسی ہے, اب وہ لا انفورسمنٹ ایجنسی کتنی اکوپڈ ہے یہ ایک الگ سوال ہے, اور کتنی پولیٹیکل ول ہے عورتوں کی کمپلینٹس کو ڈیل کرنے کی, یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے. کہ کرتے تو ہیں اور خود بھی FIA یہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس 90% جو کیسز ہیں وہ سائبر ہراسمنٹ کے آتے ہیں اور عورتوں کی طرف سے آتے ہیں, لیکن جب وہ آتے ہیں تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ تو سب سے بڑھ کے یہ کہ یہ قانون جب آیا تھا تو حکومت کو فوکس کرنا چاہیے تھا کیپیسٹی بلڈ کرنے میں, کہ آپ کی لا انفورسمنٹ کی کیپیسٹی ہو, تاکہ جو بھی ان کے پاس جائیں خواتین خاص طور پہ, تو ان کی سنوائی ہو, ان کے کمپلینٹس کی جو ہے وہ پراپر فالو اپ ہو, اور پھر پراپر کنوکشنز ہوں یا ٹرائلز ہوں. لیکن نہ تو ٹرائل کا کوئی پروسیجر پراپر پتہ ہے, کوئی نوٹسز کب چلے جاتے ہیں لوگوں کو, کوئی پراپر پروسیجر اسٹیپ بائی اسٹیپ ہے ہی نہیں. ہم جو وکیل ہیں اتنے سالوں سے کام کریں اس پہ, ہمیں بھی نہیں پتہ, کیونکہ اتنے آربیٹریری ڈیسیجنز لیے جاتے ہیں لا انفورسمنٹ میں کہ ہمیں نہیں پتہ کہ ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ لوگوں کو بتا سکیں کہ پہلے یہ اسٹیپ ہوگا, دوسرا یہ اسٹیپ ہوگا. تو سب سے پہلی چیز تو یہ کہ آپ کے پاس قانون ہے, آپ اس کے اندر کمپلین کر سکتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ پش بیک بھی چاہیے کہ FIA کو بہت بہتر ہونے کی ضرورت ہے. لوگوں کی فائلز گم ہو جاتی ہیں. اب یہ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ فیک فوٹو شاپ چیزیں, وہ فورینزکس ہیں وہ FIA کا کام ہے کہ وہ فورینزکس کریں کہ یہ فیک ہے یا یہ جینون ہے. اب یہی کیپیسٹی کی باتیں ہیں جو ہم بار بار کرتے ہیں کہ آپ کی اتنی کیپیسٹی ہے کہ آپ دیکھ سکیں کہ ہم یہ فورینزک جو ایبلٹی ہے ایویڈنس کو دیکھنے کی وہ ہمارے پاس ہے یا نہیں ہے. دوسری چیز یہ کہ ایک ہمارا سائبر ہراسمنٹ ہیلپ لائن ہے, وہ ٹول فری ہے, اس کا نمبر ہے 0800 39393. اب اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں لوگ جب کال کرتے ہیں انہیں بتاتے ہیں کہ اچھا آپ نے لیگل کمپلین کیسے فائل کرنی ہے اس قانون کے اندر, یا اگر ڈیجیٹل سیکیورٹی کے کوئی مسئلے ہیں, یا کسی کو مینٹل ہیلتھ, اگر وہ بہت زیادہ لڑکیوں کو بلیک میلنگ ہوتی ہے ان کے ڈیٹا کے اوپر, وہ چاہے کانسینشول ہو چاہے نان کانسینشول, تو بہت دفعہ سوسائڈل بھی لوگ ہوئے ہوتے ہیں خاص طور پہ خواتین, تو پھر ان کی بھی مینٹل ویل بینگ کے حوالے سے بھی ہم ان کو سپورٹ دیتے ہیں. لیکن جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ ہمارے اسکلیشن چینلز بھی ہیں وتھ سوشل میڈیا کمپنیز. بہت دفعہ لڑکیاں نہیں انتظار کر سکتی کہ ہم FIA کمپلین کریں اور پھر وہ اس کو فالو اپ کریں, اور اس پہ مہینوں لگ جاتے ہیں. تو کوئی ایسا کانٹینٹ جو کہ مثال کے طور پہ کسی کی کوئی تصاویر کوئی شائع کر دیتا ہے, اور وہ تصاویر چاہے وہ تصاویر ایسی ہوں جس پہ کوئی لوگ بھڑک جائیں, فیملی والے, یا اور سم ٹائمز بیچاری وہ لڑکیاں جن کو اجازت نہیں ہے سوشل میڈیا یوز کرنے کی, ان کی تصاویر آ جائیں تو سب سے پہلے یہ کہ تم نے استعمال کیسے کیا, تمہیں تو اجازت نہیں ہے. تو ان کو ہوتا ہے کہ ہمیں مار نہ دیں, ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچائے, میرا اسکول کالج یونیورسٹی نہ چھوٹ جائے. تو پھر ہم فوراً ایسے کانٹینٹ کو ایسکلیٹ کرتے ہیں وتھ سوشل میڈیا کمپنیز. موسٹلی یہ فیس بک کے ساتھ ہوتا ہے, لیکن ہم فیس بک, ٹویٹر, یوٹیوب اور اب ٹک ٹاک پہ بھی, تو ہم ان سب کے ساتھ ہمارے ایسکلیشن چینل ہیں. تو یہ اس طرح کے میکنزمز موجود ہیں جس میں ضروری نہیں کہ صرف FIA آپ کے پاس ایک وہ واحد, آف کورس وہ انویسٹیگیٹو اتھارٹی اور ہماری لا انفورسمنٹ ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ادر میتھڈز بھی ہیں جن کو استعمال کیا جا سکتا ہے. ہم لوگ پبلک رکھتے ہیں اپنے اکاؤنٹ, زیادہ تر جو جرنلسٹ ہیں ان کے اکاؤنٹس پبلک ہوتے ہیں, وہاں پہ لوگ جا کے کمنٹس شروع کر دیں گے کہ اچھا یہ تم نے مطلب اگر ایک جوک شیئر ہوا ہے نیچے شروع ہو جائے گا کہ یہ تو اسلام کے بہت خلاف ہے, یا پھر آپ کو عورت ہو کے ایسی چیزیں نہیں شیئر کرنی چاہیے. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ زیادہ تر لوگ اپنے کمنٹ سیکشن ہی بند کر دیتے ہیں, اور پھر
کچھ بھی نہیں ہوتا. مطلب وہ جو ایک کمنٹس پہ کمنٹس آ رہے ہوتے ہیں یا اننیسیسری میسیجز آ رہے ہوتے ہیں ان باکس میں, آپ ان کو بند کر دیں, مطلب وہ صرف ون وے کمیونیکیشن. بالکل ایسا ہی. آپ اپنی پکچرز اپلوڈ کر رہے ہو, کوئی کمنٹس نہیں آ رہے, سب سکون ہے. جیسے ہی آپ کمنٹ سیکشن کھولتے ہو اور وہاں پہ آپ کو مطلب بیشنگ شروع ہو جاتی ہے. اب کمنٹ سیکشن بند کرنا از ناٹ, اٹس اے سیلف سینسرشپ. بالکل. آپ اس میں لوگوں کو اویئرنیس دینے کی کتنی ضرورت ہے کہ یار آپ نے اس طرح کا کمنٹ کرنا اور اس طرح کا نہیں کرنا. یہ اویئرنیس کیمپینس ہمیں کہیں نظر نہیں آتی. اس پہ پی ٹی اے کو ابھی ان رولز کو امپلیمنٹ کرنے سے پہلے کس قسم کی 360 ڈگری کیمپین کی ضرورت ہے وہ بتا دیں. دیکھیں, ایک تو یہ کہ یہ رولز نہیں آنے چاہیے, امپلیمنٹ تو کیا ہی کرنا, لیکن یہ سوچنا چاہیے تھا کہ جب آپ کا لا سائبر کرائم لا آیا تھا تو کتنی اویئرنیس کیمپینز ہوئی ہیں. اصل میں تو آپ کی آگاہی پچھلے 4 سالوں میں ہونی چاہیے تھی, اور صرف عام لوگوں میں آگاہی نہیں, کیونکہ یہ بڑا اسٹرکچرل مسئلہ ہے ہمارے لوگوں کا کہ جب ان کو پتہ ہے سوشل میڈیا کا جو ایک طریقہ کار ہے, آپ انونیمس ہو جائیں, آپ ایک اسکرین کے پیچھے بیٹھ کے کچھ بھی کہہ دیں, لیکن وہ مائنڈ سیٹ بھی ہے نا, ہمارا مائنڈ سیٹ بھی ہے کہ جہاں پہ عورتیں کوئی بات کر رہی ہیں وہاں پہ جا کے آپ کی مسوجنی اور سیکسزم سارا کھل کے سامنے آ جاتا ہے. تو وہ ایک تو جنرل ہمارے معاشرے کا مسئلہ ہے. تو اس کو تو جو اسٹرکچرل ایشو ہے اس کو تو ہم لوگ ساتھ ساتھ ہمیں ایڈریس کرتے رہنا پڑے گا, آف لائن کے لیے اور آن لائن کے لیے. اب دونوں آن لائن اور آف لائن ایک ہی دنیا بن گئے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کرن, یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کی جو آگاہی تھی وہ بہت سالوں پہلے شروع ہو جانی چاہیے تھی. ہم لوگوں کی مسئلہ کیا ہے, صرف یہاں ابھی اس حکومت میں نہیں بلکہ پرانی حکومتیں بھی, کہ ہم قوانین لے کر آ جاتے ہیں کہ سب قانون لے کر آؤ, قانون مطلب ڈنڈے کے زور سے لوگوں کو نا آپ سکھائیں. ایسا نہیں ہوتا. لاسٹ کوسچن ٹو یو, آئی وانٹ ٹو آسک کہ ہم لوگ ابھی سوشل میڈیا ایپس پہ ہی پھنسے ہوئے ہیں, نہ ہم لوگ ان کو کچھ ریگولیٹ کر پا رہے ہیں, نہ ان کی طرف سے کچھ کانٹینٹ آ پا رہا ہے. ہم لوگوں کے جو نیبرز ہیں, مطلب نیبرنگ کنٹری ہیں, انڈیا, چائنا ہو گئے, یا اور بہت سی ایسی کنٹریز ہیں جس میں اب تو ڈیجیٹل کرنسی یوز ہو رہی ہے. سندھ ہائی کورٹ میں آلریڈی ایک پٹیشن دائر ہے جو اس پہ بہت زیادہ ہم لوگوں نے بیانات بھی دیکھے آتے ہوئے جوڈیشری کی سائڈ سے بھی. وٹ ڈو یو تھنک کہ ہاؤ مچ سیف پاکستان از فار ڈیجیٹل کرنسی؟ مطلب ہم لوگ ابھی سوشل میڈیا ایپس کے ہی نہیں رولز ڈیفائن کر پا رہے, تو ہم لوگ ڈیجیٹل کرنسی پہ آپ کو کیا لگتا ہے آنے والے کچھ دنوں میں موو ہو سکیں گے؟ پے پیل ہے جیسے, اور کافی زیادہ پلیٹ فارم ہے, دے آر ویری ہیلپنگ. آپ ہیں, میں ہوں, کوئی بھی کیش لے کے نہیں گھومتا, سب کے پاس کریڈٹ کارڈز ہوتے ہیں یا آن لائن ٹرانزیکشنز ہو رہی ہوتی ہیں. تو ہاؤ ڈو یو تھنک کہ پاکستان میں ڈیجیٹل کرنسی کا فیوچر کیا ہے؟ آئی تھنک یہ جب آپ کے ملک میں پروٹیکشنز زیادہ ہوں اور ہیومن رائٹس کی رسپیکٹ بھی ہو, تو اس صورت میں پھر ڈفرینٹ جو کمپنیز ہیں وہ ملک میں آنے کا بھی سوچیں گی, انویسٹ بھی کریں گی. لیکن اب مثال کے طور پہ ڈیٹا پروٹیکشن لا نہیں ہے پاکستان میں, ٹھیک ہے, تو اب ڈیٹا پروٹیکشن لا نہیں ہے تو وہ کیونکہ ایک پروٹیکشن میکانزم ہے, اس سے پہلے آپ رولز لے کر آ گئے ہیں, لیکن جو پروٹیکشن کا قانون ہے وہ نہیں ہے. تو پریویسی اگر کسی کی بریچ ہوتی ہے تو وہ کس کے پاس جائے گا؟ تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہماری جو انوائرمنٹ ہے وہ کنڈیوسو ہو ان کے لیے, جو کہ جن کمپنیز کو ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ ملک میں آ کے وہ ڈنڈے کے زور پہ نہیں آ کے آفیسز کھولیں گے, وہ یہ دیکھیں گے کہ ہمارے لیے یہ انوائرمنٹ کتنی سہل ہے اور کتنی آسان ہے, اور کیسے ہم جا کے یہاں پہ بزنس کر سکتے ہیں اور اپنے آپ کو گرو کر سکتے ہیں. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے دے آر بزنسز نا. پے پیل پاکستان میں کیوں نہیں آ رہا؟ کتنے سالوں سے ہمارے جو ینگ انٹرپرینورز ہیں, ٹیک انڈسٹری ہے, وہ پش کر رہی ہے کہ ہمیں دیکھیں پے پیل پاکستان میں آنا چاہیے, لیکن وہ اس وجہ سے نہیں آ رہا کہ ہمارے ریگولیٹری فریم ورکس اس طرح کے نہیں ہیں جو کہ پروٹیکشن سائڈ پہ زیادہ ہوں, لیکن اب وہ جیسے یہ ہے یہ سینسرشپ اور بلاکنگ اور اس والی سائڈ پہ زیادہ ہے, لیکن سیف گارڈز والی سائڈ پہ کم ہے. تو یہ اب ضرورت ہے کہ آپ اس ماحول کو, اس انوائرمنٹ کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں. اور ایک میسج دے دیں آپ کی طرف سے جو کہ لوگوں کے لیے امپورٹنٹ ہے while they are using سوشل میڈیا. میرا یہ سب کو پیغام ہے کہ ہمارے ملک میں آلریڈی سائبر کرائم کا قانون موجود ہے. آپ لوگوں پہ یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے, جو لوگ انٹرنیٹ استعمال کر سکتے ہیں وہ پڑھ بھی سکتے ہیں, ٹھیک ہے, تو یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ دیکھیں کہ سائبر کرائم کا جو قانون ہے اس میں کیا کیا آپ کی لمیٹیشنز ہیں, کیا بات کر سکتے ہیں, کیا بات نہیں کرنی چاہیے. جس طریقے سے ہم عام اپنی ایک آف لائن اسپیس میں لوگوں کو گالیاں نہیں دیتے, بازار میں جائیں تو کس طریقے سے بیہیو
کرتے ہیں. تو آپ آن لائن اسپیس جو ہے اس کو اسی طریقے سے لیں جس طریقے سے آپ کی فزیکل اسپیس ہے, جیسے آپ ٹریٹ کرتے ہیں عام طریقے سے لوگوں کو. جیسے کرن نے بھی شروع میں کہا ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے آپ کیسے لوگوں کو مخاطب کریں گے. تو ایک تو یہ, اور دوسرا یہ کہ نہ صرف خود بلکہ آپ کے جو بچے ہیں, ٹیچرز, پیرنٹس, یہ سب کی ذمہ داری ہے کہ ہماری آنے والی جنریشنز ہم سے سیکھیں گی. جتنا ہم خود ڈیجیٹلی لٹریٹ ہوں گے اتنا ہم آگے یہ میسج آگے اپنی جنریشنز کو بھی دے پائیں گے. ہمیں یہ ریگولیشنز کی اتنی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ ریگولیشنز سینسرشپ کی طرف اور زیادہ ڈریکونین میجرز کی طرف لے کے جاتے ہیں. ہمیں یہ والا پاکستان اپنے بچوں کو نہیں دینا. ہمیں یہ پاکستان دینا ہے جس میں آپ خود یہ اویئرنیس اور یہ سیفٹی جو آن لائن اسپیسز کی ہے وہ خود بھی اپنائیں اور ساتھ ساتھ اپنی نیکسٹ جنریشنز کو بھی وہ نالج جو ہے وہ ٹرانسفر کریں. سو یہی میسج ہے میرا. سو ویورز, ہمارے ساتھ آج نگت داد موجود تھیں. تھینک یو سو مچ نگت فار ایجوکیٹنگ اس اینڈ آر ویورز آن سوشل میڈیا لاز. آپ لوگوں کو یہ لاز پڑھنے کی ضرورت ہے. پلیز میک سوشل میڈیا پلیٹ فارم سیف فار یور سیلف, اور اپنے ارد گرد جو لوگ استعمال کر رہے ہیں سوشل میڈیا ان کے لیے بھی وہ سیف بنائیں. کسی کا لائک پرائیویسی مت بریچ کریں. ڈیٹا کسی کا کنسینشول, نان کنسینشول, جس بھی قسم کا ہے, پلیز ٹرائی ٹو مطلب پروٹیکٹ دا پرائیویسی آف ادرس. ان رولز میں لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ کسی کی پکچر اس کے کانسینٹ کے بغیر بھی اپلوڈ کرتے ہیں نا تب بھی وہ آپ کے خلاف کیس کر سکتا ہے, آپ کو سو کر سکتا ہے. تو اتنے سیریس یہ لاز ہیں جو کہ اگلے آنے والے 3 مہینے میں امپلیمنٹ ہونے جا رہے ہیں سوشل میڈیا ریگولیشنس کے انڈر. تو ہم لوگوں کی آپ لوگوں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ بیکاز اٹس اے ڈیجیٹل شو, ڈیجیٹل پلیٹ فارم, سو آئی وانٹیڈ ٹو ایجوکیٹ کہ آپ لوگوں کو آسان لفظوں میں سمجھایا جائے کہ یہ رولس کیا ہیں اور آپ نے کس طرح سے یہ پلیٹ فارمز استعمال کرنے ہیں. آپ لوگوں سے دوبارہ جلد ملاقات ہوگی, تب تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.